کانا نبیا و آدم بین الماء والطین سید الکونین امام القبلتین جد الحسن والحسین سید الصابرین وعلی الطیبین والطاہرین وعلی شیخ الاسلام والمسلمین سیدنا عبد القادر محی الدین وعلی سید الاولیاء ولی الہند سیدنا معین الدین وعلی سیف ربانی سیدنا نعیم الدین جیلانی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المعین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان شکستہ رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی۔ از پے صدر الافاضل شیخ من بدر منیر کیجئے امداد ہم سب کی یا غوث اعظم دستگیر۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل نہایت ادب و احترام کے ساتھ اپنے آقا و مولا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، اندھیری قبر میں کام آنے والے آقا، حشر کی تپتی ہوئی دھوپ میں جب زبان پیاس کی شدت سے باہر آئے، ایسے سنکٹ کے وقت میں حوض کوثر سے بھر بھر کے جام کوثر پلانے والے آقا، گنبد خضرا کے مکی رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین، ساقی مدینہ مشک و عنبر سے زیادہ معطر ہے جن کا پسینہ، روحی فدا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ مجتبیٰ مرتضیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں، بارگاہ گوہر بار میں، بارگاہ عالی وقار میں درودوں کی ڈالی محبت کی تھالی میں سجا کر پیش کریں۔ پڑھیں باواز بلند درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور اپنی عادت اور معمول کے مطابق آپ اپنے دستور کے مطابق اپنے لہن میں درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد شفیعنا ہر زبان سے نکالو نام محمد، ہر زبان سے نکالو شفیعنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ আপনারা ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। 3 سال کے بعد یا 4 سال کے بعد مینار البابو
اور جلسے آپ کے مدرسہ کمیٹی اور گورکھپور گرام واسی کی دعوت محبت پر یہ فقیر پھر حاضر آیا ہے۔ الحمدللہ آپ حضرات نے بہت اچھا جلسہ سجایا ہے، بڑا شاندار یہ پینڈل، خوبصورت لائٹنگ، اور ہر طریقے سے جو مرصع کر سکتے تھے آپ سجاوٹ کر سکتے تھے، ڈیکوریٹ کر سکتے تھے، آپ نے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اور جن لوگوں نے بھی اس جلسے کو سجانے میں، اس جلسے کو رچانے میں حصہ لیا ہے، خدمت کری ہے، محنت کی ہے، مولا تبارک و تعالیٰ ان تمام کو دارین کی برکتیں، رحمتیں، سعادتیں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وقت بہت ہو چکا ہے، 3:30 بجے شاید صلاۃ و سلام بھی ہے، شیرنی تبرک ہے نا، کھچڑی مجھے بتایا گیا ہے۔ انشاءاللہ بہت شارٹ ٹائم میں چاہوں گا کہ آپ تک کچھ امپورٹنٹ باتیں میں پہنچا سکوں۔ ابھی آپ نے حضرت علامہ مولانا سلیم الدین چشتی نعیمی صاحب کو سماعت کیا، بھرپور چشتی صاحب نے آپ کو اپنی تقریر سنائی۔ میں تھوڑا سوچ کر آیا تھا کہ اس مرتبہ آپ سے جب ملاقات ہوگی تو انشاءاللہ کچھ باتیں ایسی کروں گا، مگر تمہید کا وقت نہیں ہے، میں ڈائریکٹ اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں۔ اور اس سے پہلے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی نعت پاک کے وہ اشعار، جس کو میرے اور آپ کے امام نے فرمایا کہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا۔ আপনারা একটুকু کانٹیکٹ تھاکبین۔ منارول بھائی نے کہا کہ حضور جتنا آپ سکیے گا بنگلہ، میں نے بہت پریکٹس کی ہے، اگر کچھ کمی رہ جائے تو آپ لوگ مینٹیننس کر لیجئے گا، مینیج کر لیجئے گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اور انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور مقطع میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے۔ ارے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ حضرات گرامی، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو
اور جب بھی بات چیت کرو، جب بھی گفتگو کرو، جب بھی کلام کرو، سیدھی سیدھی کرو، صاف ستھری کرو، اچھی باتیں کرو۔ بری باتیں، لگی لپٹی ہوئی باتیں، چغل خوری، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو تمام مسلمانوں کو بچنے کا حکم دیا ہے، سچ بولنے کا حکم دیا ہے۔ یہ آیت کریمہ ہے جس کو آپ کہ یہاں جب کسی بچے کی یا بچی کی شادی ہوتی ہے تو آپ نے سنا ہوگا امام صاحب خطبہ جب پڑھتے ہیں، نکاح پڑھاتے ہیں تو اس میں یہ آیت کریمہ پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جب بھی گفتگو کرو، کلام کرو، کتھا کرو تو سچی کرو۔ اس سے پتہ چل گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صداقت کو، سچائی کو کس قدر محبوب اور پسندیدہ رکھا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی اس کی توحید کا اقرار کرنے والے، اس کی ربوبیت کو ماننے والے، اس کو اللہ ماننے والے، اس کو خالق و مالک ماننے والے بھی جھوٹ میں نہ پڑیں، جھوٹی باتیں نہ کریں۔ جب بھی آپس میں باتیں کریں سچ بولیں، سچ ہمیشہ اپنی زبان پر رکھیں، سچ سے اپنی زبان کو پاک رکھیں۔ یہ اس کا مطلب و مفہوم اور مدعا ہے آیت کریمہ کا۔ آج یہ خانقاہ چشتیہ کا کہ بینر تلے آپ کے مدرسے کا، گاؤں کا، گورکھپور کے لوگوں نے یہ جلسہ سجایا ہے۔ آپ جانتے ہیں خانقاہ چشتیہ، اس کو نسبت حضور سرکار غریب نواز سے ہے۔ بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور غریب نواز سے جس کو محبت ہے ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حضور غریب نواز سے محبت، ایک طرف خانقاہ ہے، ایک طرف مدرسہ ہے، ایک طرف مسجد ہے۔ جی بالکل، الحمدللہ۔ اور میں نے دیکھا ایک مزار شریف بھی ہے یہاں پر۔ کس کا مزار شریف ہے وہ؟ اچھا، جو خانقاہ کے بانی ہیں عبد المجید، حضرت عبد المجید چشتی صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کی قبر پہ رحمت و انوار کی بارش برسائے، کہہ دیجئے آمین۔ یقیناً انہوں نے آپ کے اوپر ایک ایسا احسان کیا ہے کہ انہوں نے صرف خانقاہ نہیں بلکہ ادارہ اور مسجد دونوں کا وہاں پر انہوں نے انتخاب کیا، اور وہی درمیان میں آپ آرام کر رہے ہیں۔ ایک طرف بائیں طرف مدرسہ ہے اور داہنے طرف مسجد ہے، ایک طرف رسول اللہ کا گھر اور ایک طرف اللہ کا گھر ہے، کہیے سبحان اللہ۔ اور بیچ میں وہ مجذوب چشتی، وہ فقیر، وہ میرے غریب نواز کا عاشق آرام کر رہا ہے، سرکار غریب نواز کا عاشق آرام کر رہا ہے۔ اگرچہ وہ من و مٹی کے نیچے ہیں، اگرچہ وہ قبر میں ہیں، مگر ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت کی بنیاد پر، اللہ کی دی ہوئی طاقت کی بنیاد پر ہم جو یہاں بیٹھے ہیں، کلام کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، وہ اپنی قبروں میں سن رہے ہیں، اپنی قبر میں سن رہے ہیں۔ بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کہیے گا حضرت وہ کیسے؟ میں تھوڑا سا اس چیز کو واضح کر دوں، اس لیے کہ ہم سنی ہیں، مزاروں پر جاتے ہیں، لوگ ہمیں قبر پجوا بولتے ہیں کہ یہ سنی مزار شریف میں جاتا ہے تو یہ بریلوی سنی جو ہے یہ مزار میں جو جاتا ہے یہ کیوں جاتا ہے؟ وہ تو انتقال کر گئے، مر گئے، جب وہ انتقال کر کے مر گئے، جب مر گئے اپنی قبر میں پہنچ گئے تو اب ان کے پاس کوئی پاور، کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے، سمجھ رہا ہوں ان لوگوں کا کوتھا بچھے نا اپنا رہا۔ ہاں، اگر میں اپنی بات کروں گا تو آپ سوچئے گا کہ حضرت نے تو اپنی بات بول دی ہے، یہ علماء کرام تشریف فرما ہے، اگر میں ان کی بات کروں گا تو آپ کہیے گا کہ حضور نے تو اپنی ہی جماعت کے علماء کی بات کر دی، میں نہ اس جماعت کی بات کرتا ہوں نہ میں اس جماعت کی بات کرتا ہوں۔
میں آپ کو سیدھے کلام پاک کی بات سناتا ہوں، کہیے سبحان اللہ۔ اللہ سبحان اللہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 260۔ جی آپ گھر میں جائیے گا، ترجمہ اعلیٰ حضرت کا کنز الایمان آپ کے پاس ہو تو اس کو کھولیے گا، اگر نہیں ہو تو بازار سے لے کر آئیے گا، اس لیے کہ آپ بھی اس ترجمے اور تفسیر کو پڑھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی پڑھائیں، تاکہ کسی بدعقیدہ، کسی وہابی، کسی دیوبندی کے بہکاوے میں آپ نہ آ سکیں۔ میں قرآن سے یہ بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ جو قبر میں لیٹے ہوئے ہیں، یہ مجذوب، یہ اولیاء کرام یہ سنتے ہیں کہ نہیں؟ سورہ بقرہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ لکھا ہوا ہے وہاں پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گزر ایک دریا کے کنارے سے ہوا، سمندر کے کنارے سے ہوا۔ آپ نے دیکھا اس سمندر کے دریا کے کنارے ایک جانور مردہ حالت میں پڑا ہوا ہے، دریا کے کنارے ایک جانور مرا ہوا پڑا ہے۔ جب دریا کا پانی افان مارتا ہے، جب ڈھیو آتا ہے، اس کے ساتھ سمندر کے دریا کے جانور یعنی کہ مچھلیاں آتی ہیں اور اس مردار جانور کے جسم کو نوچتی ہیں، اس سے غذا حاصل کرتی ہیں۔ پھر دریا میں جب وہ پانی واپس دریا میں چلا جاتا ہے، سمندر میں چلا جاتا ہے، آسمان کے پرندے اترتے ہیں، اس جانور کو نوچتے ہیں اور واپس اڑ جاتے ہیں۔ زمین کے درندے آتے ہیں، جانور سے گوشت نوچتے ہیں، چلے جاتے ہیں، پھر پانی آتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے ملاحظہ کیا کبھی پانی کا جانور آ کر اس سے غذا حاصل کر رہا ہے، اس کو نقصان پہنچا رہا ہے، کبھی ہوا سے پرندہ اتر کر اس کو نوچ رہا ہے، کبھی ایک جانور آ کر، درندہ آ کر اس کو کھا رہا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آیا، آپ کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا۔ یاد رکھیے گا کہ نبی کہتے ہیں معصوم عن الخطا کو، نبی وہ ہوتا ہے جس سے خطا نہیں ہوتی ہے، نبی کہتے ہی اس کو ہیں۔ نبی اور فرشتوں کے علاوہ اس کائنات عالم میں کوئی معصوم نہیں ہے، کوئی معصوم نہیں ہے۔ معصوم وہ ہوتا ہے جس سے گناہ نہیں ہوتا، غلطی نہیں ہوتی۔ معصوم اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں اپنے کرم سے ان تمام آلودگیوں سے پاک اور منزہ رکھا ہے، کہیے سبحان اللہ۔ اللہ سبحان اللہ۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں اہل بیت کے بارے میں کہ یہ معصوم ہے، مگر ہم معصوم نہیں کہتے، ہم معصوم عن الخطا نہیں مانتے۔ ہاں، ہم اہل بیت کے لیے، خاندان محبوب کے لیے، خاندان نبوت اور رسالت کے لیے معصوم عن الخطا نہیں مانتے، بلکہ محفوظ عن الخطا مانتے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اس خاندان کو گناہوں سے اور آلودگیوں سے پاک رکھا ہے، کہیے سبحان اللہ۔ یہ فرق ہے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو خیال آیا، کیا خیال آیا کہ پروردگار عالم، کل میدان محشر میں تیرا وعدہ ہے کہ تو تمام مردوں کو واپس زندہ کرے گا، مردوں کو واپس زندہ کرے گا۔ ایک جانور جو دریا کے سمندر کے کنارے پڑا ہوا ہے، دریا کے جانور بھی اس کو کھا رہے ہیں، پرندے بھی اتر کر کھا رہے ہیں، اور زمین پر چلنے والے درندے بھی کھا رہے ہیں۔ ایک جانور کو 3 جگہ ڈیوائیڈ کر دیا گیا۔ مولا اب یہ جانور قیامت کے دن زندہ کیسے کیا جائے گا؟ اب یہ زندہ کیسے ہوگا؟ التجا کری کہ مولا اے پروردگار عالم، میں تیری قدرت کے کرشمے کی جھلکیاں دیکھنا چاہتا ہوں۔ حکم ربی ہوا اے ابراہیم، کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ عرض کیا مولا یقین تو ہے، یقین تو ہے، ایمان تو ہے، بس تسلی کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے گا یقین کی 3 قسمیں ہیں، عین الیقین، حق الیقین اور علم الیقین۔ علم الیقین وہ ہے، علماء کرام سمجھیں گے، آپ نے کتاب میں پڑھا کہ برف کا پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، یہ ہوا علم الیقین۔ آپ نے گلاس کے اندر پانی ڈال کر اس کو چھوا، یہ ہوا عین الیقین، یہ ہوا
اور آپ اس پانی میں جا کر نہا لیے اور ٹھنڈ سے کانپنے لگے، اس ٹھنڈک کا احساس کر لیا، یہ ہوا حق الیقین۔ مگر اس زمانے میں ایک جماعت اور پائی جاتی ہے جو چوتھا یقین لے کر آئی ہے، اور اس یقین کو کہتے ہیں ڈھلم الیقین۔ اس کو کہتے ہیں ڈھلم الیقین، یقین کے کسی بھی معیار پر وہ نہیں۔ جب حضرت ابراہیم نے عریضہ پیش کیا تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، ابراہیم اپنی پسند کے 4 پرندے انتخاب کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کا انتخاب کیا۔ حکم ربی ہوا، ابراہیم ان کو پالو، ان کو اپنی طرف مانوس کرو، تم ان کو دانا کھلاؤ، تم ان کو پانی پلاؤ۔ چند دنوں تک حضرت ابراہیم نے ان پرندوں کو پانی پلایا، ان کو دانا کھلایا، مانوس کر لیا، اپنا گرویدہ کر لیا۔ اب حکم ربی ہوتا ہے، اے ابراہیم ان پرندوں کو ذبح کر دیا جائے، مگر اے ابراہیم یاد رکھنا ان کو ذبح کرنا اس طریقے سے کہ ان کے حلقوم کے، ان کے سروں کو سلامت رکھنا، باقی جسموں کو ان کے قیمہ بنا دینا، ان کے گوشت کا مسئلہ کر دینا۔ ان تمام کے گوشت کا مسئلہ کرنے کے بعد آپس میں ملا دینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیز دھار چھری لی، تمام پرندوں کو ذبح کیا۔ 4 پرندوں کو ذبح کرنے کے بعد ان تمام کے گردنوں کو، سروں کو الگ الگ رکھ دیا، اور تمام کے گوشت کے اوپر سے کھال کو نوچا، اندر سے صفائی کیا، گوشت کو ایک جگہ جمع کیا اور اس کا قیمہ بنا دیا۔ 4 پرندوں کا قیمہ بنانے کے بعد ان تمام کے گوشت کو ایک جگہ ملا دیا۔ اب حکم ربی ہوتا ہے، اے ابراہیم یہ جو سامنے پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں، ان میں سے 4 پہاڑیوں کے اوپر اس گوشت کے 4 حصے کرو اور ان کے سروں کے ساتھ لے جا کر رکھ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھتے ہیں، گوشت کے 4 حصے کرتے ہیں، جانوروں کے سروں کو لیتے ہیں، 4 پہاڑیوں پر مختلف جاتے ہیں، ایک مشرق میں جاتے ہیں، ایک مغرب میں جاتے ہیں، ایک شمال میں جاتے ہیں، ایک جنوب میں جاتے ہیں۔ چاروں سمت میں ان گوشت کے ٹکڑوں کو رکھ دیا، اس گوشت کے قیمے کو رکھ دیا، اور اس کے ساتھ میں ان جانوروں کے سروں کو رکھ دیا، واپس اپنے مقام پر آ گئے۔ اب حکم ربی ہوتا ہے، اے ابراہیم کبوتر کو آواز دو، اے ابراہیم مور کو آواز دو، اے ابراہیم باز کو آواز دو، اے ابراہیم گدھ کو آواز دو، ان 4 پرندوں کو۔ اب میں آپ سے اس مقام پر ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جانوروں کو ذبح کیا، ان کے گوشت کا قیمہ بنایا، تو وہ زندہ تھے کہ مردہ؟ مردہ بولیں، زندہ تھے یا مردہ؟ مردہ تھے۔ 4 کا قیمہ بنا دیا، آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو 4 کا قیمہ بنا دیا، گوشت ملا دیا، ملانے کے بعد 4 مختلف پہاڑیوں پر رکھ دیا۔ اب دیکھیے اللہ حکم دے رہا ہے، اے ابراہیم پکارو۔ اللہ حکم دے رہا ہے، ابراہیم پکارو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکارا، کبوتر کو آواز دی، مور کو آواز دی، باز کو آواز دی۔ مختلف 4 پہاڑیوں پر 4 پرندے تھے، چاروں کو جب آواز دی، اللہ کی کتاب قرآن فرماتا ہے، قرآن میرا فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا پکارنے کا، حضرت ابراہیم نے پکارا تو اللہ کے حکم سے وہ تمام جو 4 پرندے ذبح کیے جا چکے تھے، جن کے گوشت کا قیمہ بنایا جا چکا تھا، جن کے جسم کا گوشت چھیل دیا گیا تھا، وہ تمام کے تمام 4 پرندے اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتے ہیں اور ہوا میں پرواز کرتے ہوئے حضرت ابراہیم کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، حضرت ابراہیم کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ اب آپ ذرا ملاحظہ تو کیجئے، یہ میں بہت بڑا جملہ بول رہا ہوں، شاید آپ محسوس نہ کریں، اہل علم محسوس کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکارنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم نے جن پرندوں کو ذبح کر دیا تھا، ذبح کیا تھا، وہ پرندے مردہ تھے، ان کے جسم مردہ تھے،
ان کے جسموں کا قیمہ بنایا جا چکا تھا، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے تھے، مگر حکم ربی ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلام میں ایسی تاثیر عطا کر دی۔ حضرت ابراہیم نے کبوتر کو پکارا، وہ زندہ ہو گیا۔ حضرت ابراہیم نے باز کو پکارا، وہ زندہ ہو گیا۔ حضرت ابراہیم نے ایک پرندے کو، مور کو پکارا، وہ بھی زندہ ہو گیا۔ ارے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مردہ کو آواز دے، مردہ پرندوں کو آواز دے، اللہ ان کی زبان میں یہ تاثیر رکھ دے کہ وہ پرندے زندہ ہو جائے اور ہوا میں پرواز کرتے ہوئے حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں پہنچے۔ ارے یہ شان، یہ مقام اللہ کے خلیل کا ہے۔ ارے جب حضرت ابراہیم کی یہ شان ہے تو ذرا سوچو، اللہ نے جس محبوب کے صدقے اس پوری کائنات کو وجود بخشا ہے، اس کا مقام کیا ہوگا؟ اس کی شان کیا ہوگی؟ نعرہ رسالت، میدان حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نجم العلماء، جلسہ کمیٹی، نعرہ یاد رکھیے گا یہ جو ہم غوث پاک کو پکارتے ہیں یا نبی سلام علیہ کا پڑھتے ہیں، یہ موت جو ہے نا، یا غوث یا خواجہ یا شیخ جب ہم پکارتے ہیں تو یہ جو موت ہے نا، یہ موت جسم کو آتی ہے، یہ موت جسم کو آتی ہے، روح کو نہیں آتی ہے، روح کو موت نہیں آتی ہے، یہ جسم۔ اس لیے آپ غور کیجئے گا، آپ جو جنازہ لے کر جاتے ہیں تو اس جنازے پہ روح ہوتی ہے کہ جسم ہوتا ہے؟ جسم ہوتا ہے نا۔ اچھا، جسے قبر میں لٹالتے ہیں وہ جسم ہوتا ہے کہ روح ہوتی ہے؟ جسم ہوتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تم قبرستان سے گزرو نا، جہاں پر عام مسلمان ہیں، جب تم وہاں سے گزرو تو اپنے مرحومین کو سلام کیا کرو، قبر کے مردوں کو سلام کیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو سلام کریں گے، السلام علیکم یا اہل القبور، ہم جو ان مردوں کو سلام کریں گے، قبر والوں کو سلام کریں گے، تو یا رسول اللہ کیا وہ قبر والے ہمارا سلام سنتے ہیں؟ یہ عام کی بات کر رہا ہوں، خاص کی نہیں، یہ عام کی بات ہے، یہ عام مسلمان کی، عام مومنین کی بات ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم جب ان کو سلام کرتے ہو نا، وہ تمہارا سلام سنتے بھی ہیں اور وہ اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ یہ سوال ہے، سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ ارے یہ تو شان، یہ مقام تو عام مسلمان کا ہے، جو اولیاء کرام ہیں ان کی شان کا عالم کیا ہوگا، ان کا مقام کیا ہوگا، ان کا رتبہ کیا ہوگا۔ تبھی تو کہتے ہیں جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی۔ ارے محتاج کی جب یہ حالت ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ محتاج کی جب یہ حالت ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ حضرات یاد رکھیے گا، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، رب ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جب بھی گفتگو کرو سچی کرو، صاف ستھری کرو۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم سن لیجئے، اللہ ارشاد فرما رہا ہے، جب بھی کوتھا کرن، سچ کو بنگلہ میں کیا بولتے ہیں؟ ستو کو تھا، ہاں شکر، ستو کو تھا بولے۔ جہاں جہاں ضرورت پڑے گی آپ لوگ میری رہبری کیجئے گا۔ مسلمانوں سے اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ستو کو تھا بولے، جھوٹ مت بولیے گا، چغلی مت کیجئے گا، غیبت مت کیجئے گا، کسی کے بارے میں اپنی زبان سے اول فول مت بولیے گا۔ کیوں؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے مسلمانوں،
اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ بولیے سبحان اللہ۔ یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ سبھی جنت کی خواہش رکھتے ہیں، جس چیز کو جنت کی خواہش نہیں ہے وہ ہاتھ اٹھا کر بتائے۔ اچھا، جس کو جنت جانے کی آرزو اور خواہش ہے وہ ہاتھ اٹھا کر بتائے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سب جانا چاہتے ہیں۔ اب میں طریقہ بتا دوں جو حضور نے بتایا تھا۔ آپ نے جانتی چاند، آپ نے کے ماشاءاللہ سب جائیے، سب جاننا چاہتے ہیں نا کہ حضور نے جو فرمایا کہ تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی بشارت دوں گا۔ یاد رکھیے گا یہ علماء کرام جنت نہیں دے سکتے جب تک میرے نبی اور میرے آپ کے آقا نہ چاہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ یہاں کوئی جنت نہیں دے سکتا، ہمیں اپنی خبر نہیں، مگر سنیے وہ مالک جنت ہے، وہ مالک جنت ہے جن کے صدقے میں اللہ نے جنت کو وجود بخشا ہے، جن کے صدقے میں اللہ نے فرشتوں کو وجود بخشا ہے، جن کے صدقے میں اللہ نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے۔ ارے مالک کہہ رہا ہے، مالک ضمانت لے رہے ہیں، مالک فرما رہے ہیں کہ تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اے مسلمانوں، اب تمہارے اوپر ہے یہ، اب یہ تمہارے اوپر حضور نے چھوڑ دیا ہے۔ اگر تم ان دو چیزوں کی ضمانت دے دو گے، ان دو چیزوں کی حفاظت کر لو گے، اللہ تبارک و تعالی حضور کے وسیلے سے تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں جانتے ہو؟ حضور نے فرمایا، پہلی اپنے دانتوں 32 دانتوں کے درمیان یعنی کہ اپنی زبان کی ضمانت دے دو، اپنی زبان کی حفاظت کی تم مجھے ضمانت دے دو۔ دوسری اپنی دونوں ٹانگوں کے درمیان اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی مجھے ضمانت دے دو۔ نبی فرماتے ہیں میں نبی تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، نبی فرما رہے ہیں میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اب اس زبان کی حفاظت ہم کیسے کریں؟ اب اس زبان کی حفاظت ہمیں کیسے کرنی چاہیے؟ یہ زبان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ آج آپ دیکھیے گا کچھ لوگوں کو کوئی کام نہیں ہوتا ہے، وہ بالکل فری موجود ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی کاروبار نہیں، کوئی کام نہیں، کوئی دھندا نہیں، وہ چوک میں چوراہے پر پان کی دکان پر چائے کی دکان پر بیٹھتے ہیں، دن بھر کسی نہ کسی کے بارے میں اول فول بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ کچھ لوگوں کا معاملہ بالکل عجیب ہوتا ہے، وہ چاہے سمجھتے ہیں کہ ہم ہی سب سے بڑے برینی ہیں، ہم ہی سب سے بڑے بدھی جیوی ہیں، ہم ہی سب سے بڑے بدھیمان ہیں، ہم ہی بہت ہی زیادہ ذہین ہیں، ہم سے بڑا ذہین اس بستی میں گورکھپور میں کوئی نہیں ہے۔ مگر ان کو نہیں پتا کہ ان کی یہ نا سمجھی، ان کی یہ نا عاقبت اندیشی، ان کی یہ غلط فہمی ان کے لیے کتنا خسارے کا سامان اکٹھا کر رہی ہے، کتنا خسارے کا سامان۔ آپ نے علماء کی زبانی سنا ہوگا، آپ کو علماء نے بارہا بتایا ہے، یہ حدیث شریف سنائی ہوگی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے مقام پر سے ہوا جہاں پر دو قبریں تھی، جہاں پر دو قبریں تھی۔ حضور نے ملاحظہ فرمایا اور صحابہ سے ارشاد فرمایا، اے میرے غلاموں، جانتے ہو ان دونوں قبروں پر عذاب ہو رہا ہے؟ جانتے ہو ان دونوں قبر میں مدفون میتوں پر اللہ کا عذاب نازل ہے۔ صحابہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پریشانی کے عالم میں دائیں بائیں ادھر ادھر گھومنے لگے، صحابہ دیکھ رہے ہیں۔ اچانک حضور کی نظر ایک درخت پر جاتی ہے جسے کھجور کا درخت کہتے ہیں۔ حضور نے کھجور کے درخت کی ٹہنیاں توڑی اور ان دونوں قبروں کے اوپر لے جا کر رکھ دیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں قبروں کے مردوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ نے ملاحظہ فرما لیا
آقا فرماتے میں نے ان کے عذاب پر ہی نہیں بلکہ سبب عذاب پر بھی ملاحظہ فرما لیا. میں نے صرف ان پر ہونے والے عذاب کو نہیں دیکھا بلکہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ان پر عذاب کس لیے ہو رہا ہے. غلاموں نے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ بتائیے تو صحیح ان پر عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ حضور فرماتے ہیں ان میں سے ایک پر عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ اپنے بھائیوں کی، ہمسائے کی، اپنے دوستوں کی چغل خوری کیا کرتا تھا، اور دوسرے پر عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ استنجے کے چھینٹوں سے نہیں بچاتا تھا، اپنے آپ کو اپنے استنجے پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچاتا تھا. اور ایک پر عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ لوگوں کی غیبت کیا کرتا تھا. اے لوگوں، غیبت کرنے سے تو کسی کا پیٹ بھی نہیں بھرتا، غیبت کرنے سے، چغلی کرنے سے کسی کا پیٹ بھی نہیں بھرتا. اور غیبت کے بارے میں حضور ارشاد فرماتے ہیں، یاد رکھنا یہ علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے، غیبت کرنے والے کے بارے میں، چغل خور کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جیسے وہ اپنے مردار بھائی یعنی اس کا سگا بھائی انتقال کر جائے اور اس کے جسم سے گوشت کو نوچ کر کھائے. روایتوں میں آتا ہے اس سے بھی زیادہ سخت ہے کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے بارے میں چغلی کرے، غیبت کرے. اے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اور تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ تم جب بھی بات چیت کرو، کوتھا کرو، گفتگو کرو، آپس میں کوئی ڈسکس کرو، سچ بولو، سچی بات کرو، جھوٹ سے بچو، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. یاد رکھنا یہ حضور کا طریقہ ہے، حضور کا بتایا ہوا اور حضور کی دی ہوئی تعلیمات کا نتیجہ ہے. اگر آج بھی ہم اس پر عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان برے حالات سے، ہماری کشتی جو موج تلاطم سے ٹکرا رہی ہے، ظالموں کے ظلم سے یہ کشتی جو پرخچے ہونے والی ہے، اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا. جب ہم حضور کے طریقے پر عمل کریں گے اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا. اس لیے کہ طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم ہوئی ہے دنیا میں بے اقتدار اپنی، اسی سے قوم ہوئی ہے دنیا میں بے اقتدار اپنی. اے مسلمانوں، آج بھی ترقی چاہتے ہو، آج بھی کامیابی چاہتے ہو، آج بھی عروج چاہتے ہو تو حضور کے طریقے پر چلو، حضور سے محبت کرو، حضور کی سنتوں پہ عمل کرو، اپنے گھر میں گھر کے ماحول کو حضور کی سنتوں کے مطابق ماحول بنا لو، اپنے گھر کے پریویش کو ایسا بنا لو جیسا حضور چاہتے ہیں، جیسا رب چاہتا ہے، جیسا حضور نے فرمایا ہے. اور یاد رکھنا اپنے بچوں کو، اپنے بچیوں کو، اپنے سماج کے ہر ایک نونہال کو قرآن کی تعلیم ضرور دلانا، اس لیے کہ قرآن کی تعلیم ہی ایک واحد ایسا راستہ ہے جس کے ذریعے سے ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی، ہم دنیا میں بھی عروج پا جائیں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی کل میدان محشر میں بھی اللہ ہمیں سرخرو عطا فرمائے گا، سرخروئی عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مولا تبارک و تعالی اس محبوب آپ کے ادارے کو، آپ کے گاؤں کو خوب ترقیاں عطا کرے، آپ تمام لوگوں کو ترقیاں عطا فرمائے. آمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ.